گولی چلنے کی آواز پر ویرا کی پلکوں میں جنبش ہوئی، لیکن جب اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوا تو اس نے حیرت سے آنکھیں کھول کر اپنے سامنے موجود آدمی کو دیکھا جس کے سینے پر گولی لگی تھی اور وہ اب زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ ویرا نے پلٹ کر دیکھا جہاں امان باقی فوجیوں کے ساتھ بندوق تھامے کھڑا تھا۔ حملہ! ایک نقاب پوش چلایا تو دہشت گردوں نے فوجیوں پر فائرنگ کرنا شروع کی، لیکن وہ لوگ وہاں موجود پتھروں کے پیچھے چھپ گئے اور ایک ایک کر کے دہشت گردوں کو نشانہ بنانے لگے جنہیں سنبھلنے کا بھی موقع نہیں مل رہا تھا۔ ویرا کے پاس کھڑے نقاب پوش نے ایک سپاہی پر گولی چلانا چاہی، لیکن ویرا نے اسے دھکا دے کر اس کا نشانہ خطا کر دیا اور جلدی سے اٹھ کر اس کی گردن ہاتھوں میں لگی ہتھکڑی میں دبوچ کر جھٹکے سے توڑ دی۔ دہشت گردوں نے جب فوج کو خود پر حاوی ہوتے دیکھا تو کچھ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگے، لیکن فوج نے ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر کے ان کا یہ منصوبہ بھی ناکام بنا دیا۔ امان ویرا کے پاس آیا اور اس کے ہاتھوں سے بندوق پکڑ کر اس کے ہاتھ کھولنے لگا۔ تم لوگ واپس کیوں لوٹ آئے؟ ویرا نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ ایک سپاہی کبھی بھی اپنے ساتھی کو تنہا نہیں چھوڑتا، اپنی آخری سانس تک نہیں، امان نے مسکرا کر کہا۔ ویسے بھی اس کام پر عماد سر نے مجھے لگوایا تھا اور تاکید کی تھی کہ آپ کو کچھ ہوا تو اچھا نہیں ہوگا، پھر سینئر کا حکم سر آنکھوں پر۔ امان کی بات پر ویرا بھی مسکرا دیا۔ تبھی ایک سپاہی گھبراتے ہوئے امان کے پاس آیا۔ کیپٹن جلدی میرے پاس آئیں، سپاہی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ امان نے پریشانی سے پوچھا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ سپاہی اسے گاڑی کے پاس لے کر آیا جس میں کرنل کا بیٹا موجود تھا۔ سپاہی اس کے جسم سے وہ بڑی سی جیکٹ اتار چکے تھے اور اس نے نیچے ایک بم موجود تھا جو اس بچے کو پہنایا گیا تھا۔ ڈیم اٹ! امان نے پریشانی سے اس ٹائم بم کو دیکھا جس کے پھٹنے میں محض 3 منٹ باقی تھے اور اسے اس بم کا کوئی نالج نہیں تھا۔ سر اب ہم کیا کریں؟ یہ لوگ تو سوچ سے زیادہ خطرناک نکلے۔ ایک معصوم بچے کے ساتھ ایسا، ایک سپاہی نے پریشانی سے کہا، جبکہ امان کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ خود یہاں سے جانے کے لیے یا بیک اپ بلانے کے لیے کم از کم 15 منٹ درکار تھے اور بچے کے پاس بس 3 منٹ ہی باقی تھے۔ تبھی ویرا وہاں پر آیا اور اس بچے پر بندھے بم کو دیکھنے لگا۔ ہٹو یہاں سے، ویرا نے امان کو سائڈ پر کرتے ہوئے کہا اور خود بم کا قریب سے معائنہ کرنے لگا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک سپاہی نے غصے سے پوچھا، لیکن امان نے اسے گھور کر چپ کرنے کا کہا۔ میں نے اپنی ساری زندگی یہی سب بنانے میں گزاری ہے، یہ کوئی اتنا پیچیدہ بم نہیں ہے۔ ویرا نے اس بم کے اوپر کا حصہ ہٹا کر اس کے نیچے موجود تاروں کو دیکھا۔ دور ہو جاؤ یہاں سے، ویرا نے امان اور باقی سپاہیوں سے کہا، لیکن امان نے انکار میں سر ہلایا۔ میری چھوٹی سی غلطی اور یہ پھٹ جائے گا، مر جاؤ گے تم سب ہمارے ساتھ، دور ہو جاؤ یہاں سے، ویرا نے انہیں سمجھانا چاہا۔ نہیں ویرا، ہم مصیبت میں پیٹھ دکھانے والوں میں سے نہیں، امان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تو ویرا نے پریشانی سے انہیں دیکھا، پھر بم کی تاروں کو دیکھنے لگا۔ بم پھٹنے میں بس 1 منٹ باقی تھا، انہیں کاٹنے کے لیے کچھ دو۔ امان نے فوراً جوتوں میں سے اپنا چاقو نکال کر ویرا کو دیا۔ ویرا مخصوص تاروں کو پکڑ کر کاٹ دیا۔ اب بس ایک اور تار کاٹنی تھی، لیکن ویرا سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کون سی ہے۔ ویرا نے اس بچے کے چہرے پر خوف کو دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر ایک تار پکڑی اور اسے کاٹ دیا۔ بم کا چلتا ٹائم رک گیا اور ویرا نے سکھا سانس لے کر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ سب سپاہیوں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر اس کے لیے تالیاں بجانے لگے۔ ان کی حرکت پر ویرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بولا تھا نا کہ تم ایک سپاہی ہو، جو تم نے کیا وہ مجرم نہیں کر سکتا۔ امان نے اتنا کہہ کر ویرا کو اپنے گلے سے لگا لیا اور ویرا حیرت سے پتھر کا ہو گیا۔ کیا اس نے سچ میں کچھ ایسا کر دیا تھا جس سے وہ انہیں اتنا عجب لگ رہا تھا؟ ویرا کی نظریں پیچھے زمین پر اوندھے پڑے ایک نقاب پوش پر پڑی جو آہستہ سے ہلا تھا۔ پھر اس نے بندوق پکڑی اور امان کی کمر کی جانب کر دی۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے ویرا پلٹا اور امان کو پیچھے کر کے خود کو آگے کر دیا۔ اس آدمی کی چلائی گولی سیدھا ویرا کی کمر میں لگی۔ یہ دیکھ کر ایک سپاہی نے اس آدمی پر گولی چلا دی اور وہ بے جان ہو گیا۔ امان نے حیرت سے ویرا کو دیکھا جس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور کمر سے خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ اسے گاڑی میں ڈالو فوراً، امان چلایا تو باقی سپاہیوں نے ویرا کو گاڑی میں ڈالا اور انہوں نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ویرا نے امان کا ہاتھ اپنے کانپتے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ عماد سے کہنا
اسے میرا الوداع کہہ دے، اسے کہنا مجھے بھول جائے۔ اتنا کہہ کر ویرا کا وجود بے جان ہو گیا اور امان نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ ویرا کس کی بات کر رہا ہے۔ موت کے دہانے پر بھی اسے بس اپنی محبت، اپنی بیوی کی پرواہ تھی۔ امان پریشانی کے عالم میں ہاسپٹل داخل ہوا تھا۔ کچھ وقت پہلے ہی جنرل شہیر نے اسے ویرا کے بارے میں بتایا تھا۔ تبھی امان اس علاقے کے لیے نکل پڑا جس کے ہسپتال میں وہ سب ویرا کو لے کر گئے تھے۔ ہر طرح کے حالات سے نمٹنے والا ایجنٹ اس وقت اپنے دوست کی فکر میں بے حال ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر ویرا کو کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گا، مرجان کو کیا جواب دے گا۔ امان کو دیکھتے ہی امان بے چینی سے اس کی جانب بڑھا، جو خود بھی کافی پریشان تھا۔ کیسا ہے وہ؟ آپریشن کافی دیر سے جاری ہے، اس کے علاوہ ڈاکٹرز نے کچھ نہیں بتایا۔ امان نے اسے بتایا تو امان پریشانی سے اپنے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ ہوا کیسے یہ سب امان؟ تم نے کہا تھا کہ تم سب ہینڈل کر لو گے، تم نے کہا تھا مجھے شامل ہونے کی ضرورت نہیں۔ امان کی بے چینی پر امان نے اسے ہر بات بتا دی، جسے سن کر امان اپنا سر پکڑ کر وہاں موجود بینچ پر بیٹھ گیا۔ امان نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جانتے ہو امان، جب میں راگا بن کر ان کے درمیان گیا تو وہاں مجھے ہر کوئی ایک شفاق درندہ لگتا تھا، لیکن ویرا نہیں۔ وہ سب سے مختلف تھا۔ اسے لگتا تھا کہ رحم اور محبت سے عاری ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ امان نے امان کی جانب دیکھا۔ پہلی نظر میں اس کے اندر موجود رحم کو دیکھا تھا میں نے، جیسے اس نے غم و غصے کی چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ امان کی آواز میں نمی محسوس کر کے امان نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ برا نہیں ہے امان، برا انسان گناہ پر پچھتاتا نہیں بلکہ ہٹ دھرمی سے اسے ہی درست مانتا ہے۔ وہ برا نہیں امان۔ امان نے بے بسی سے کہا، جانتا ہوں سر، وہ دیکھنا ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ امان نے بھرپور یقین سے کہا تو امان نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، اسے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اسے کچھ ہوا تو اپنی بہن سے نظریں نہیں ملا پاؤں گا ساری زندگی۔ امان نے ضبط سے مٹھیاں بھینس کر کہا اور پھر امان کے ساتھ انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ہی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو احمد اور امان بے چینی سے ان کی جانب بڑھے۔ وہ خطرے سے باہر ہیں۔ شکر ہے گولی نے ان کی بیک بون کو ڈیمیج نہیں کیا، ورنہ وہ ساری زندگی چل نہیں پاتے۔ ڈاکٹر کی بات پر دونوں نے شکر ادا کیا۔ ابھی وہ کچھ دیر کے لیے وہیں رہیں گے، پھر انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر کے بتانے پر امان نے اثبات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا اور امان مسکرا کر امان کی جانب مڑا۔ وہ ٹھیک ہے سر۔ امان نے مسکرا کر اثبات میں سر ہلایا اور اپنا ہاتھ امان کے کندھے پر رکھا۔ تم بہت اچھے انسان ہو امان۔ امان اپنی تعریف پر مسکرا دیا۔ آپ فکر مت کریں سر، میں ان کے پاس ہوں۔ امان نے کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں امان، تم اس کے پاس رکو اور میں اب اس کی زندگی کے ہر مشکل کو ختم کر دوں گا۔ بس بہت ہو گیا، اب انہیں میری بات ماننی ہی ہوگی، ورنہ قسم ہے مجھے اپنے بیٹے کی ایسی جگہ چھپاؤں گا ویرا کو ساری زندگی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا وہ انہیں۔ اتنا کہہ کر امان وہاں سے چلا گیا اور امان گہرا سانس لے کر وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ نہ جانے امان اب اپنے دوست کے لیے کس حد تک جانے والا تھا۔ امان کے کہنے پر جنرل شہیر نے اس کی میٹنگ باقی جنرل کے ساتھ ساتھ چیف آف آرمی سے بھی کروائی تھی۔ ویرا نے جیسے اس بچے کی جان بچائی اور پھر جیسے امان کو بچانے کے لیے گولی کھائی، اس سب کے گواہ وہ سپاہی تھے جو یہ باتیں اپنے سینئرز کو بتا چکے تھے۔ میرا صرف ایک سوال ہے سر، ابھی بھی آپ سب کو ویرا پر یقین نہیں ہوا؟ کیا وہ آپ کو ابھی بھی رحم کرنے کے، معاف کرنے کے قابل نہیں لگتا؟ امان نے یہ سوال کرتے ہوئے سب آفیسروں کی جانب دیکھا جو سنجیدگی سے وہاں بیٹھے تھے۔ آپ کو وہ مجرم لگتا ہے نا؟ تو بتائیں کون سا مجرم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک بچے کی جان بچاتا ہے؟ بتائیں مجھے کون سا مجرم ایک سپاہی پر چلنے والی گولی خود پر لے لیتا ہے؟ اس سب کے باوجود آپ سب یہ سوچ رہے ہیں کہ کل کو وہ ہمیں دھوکہ دے دے۔ کیا وہ جو اس نے کیا اس کے بعد وفا کا کوئی اور ثبوت باقی رہ جاتا ہے؟ امان نے سنجیدگی سے پوچھا تو چیف آف آرمی ذرا سا آگے ہو کر بیٹھے۔ آپ کیا چاہتے ہیں میجر؟ چیف آف آرمی کے سوال پر احمد اطمینان سے مسکرا دیا۔ سر، جو اس نے کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ویرا میں سمجھداری، بہادری، وفا، جانساری، گویا وہ سب کچھ ہے جو ایک سپاہی میں ہونا چاہیے۔ اس کا نشانہ بہت اچھا ہے، بم اور دھماکہ خیز مواد کا بہت نالج ہے اسے، اور فائٹنگ سکلز بھی اس میں ہیں۔ سب سے بڑی بات، وہ انڈر ورلڈ کی دنیا کے ان چھپے ہوئے لوگوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ہم نہیں جانتے۔ ایسا ٹیلنٹ جیل میں بند رکھنا عقل مندی نہیں۔ سر، اگر وہ راہ راست پر آ گیا ہے تو ہمیں اس کی خوبیوں کو اس
ملک کے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ عماد ایک پل کو خاموش ہوا اور اس نے سب کی جانب دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ویرا کو نہ صرف آزاد کیا جائے بلکہ آپ اسے آرمی میں شامل کر کے میری اسسٹنسی میں دے دیں۔ عماد کی ڈیمانڈ پر سب آفیسر ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا تھا۔ بہت سی مثالیں ملیں گی سر، جس میں مجرموں نے سدھر کر سپاہیوں کا ساتھ دیا ہو، ان کے ساتھ مل کر کام کیا ہو، عماد نے بھرپور کانفیڈنس سے کہا۔ اور ایسی بھی بہت مثالیں ہیں میجر عماد، جس میں ان مجرموں نے سپاہیوں اور حکومت کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہو۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ویرا ایسا نہیں کرے گا؟ چیف آف آرمی کے اس سوال پر عماد گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ خاموش کیوں ہو گئے ہو میجر؟ بتائیں۔ اس بات کی کوئی گارنٹی؟ کیا آپ اس کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ وہ کل کو دغا نہیں کرے گا؟ عماد نے کچھ دیر تک اس بارے میں سوچا اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ یس سر، میں لیتا ہوں اس بات کی گارنٹی۔ چیف آف آرمی نے دلچسپی سے عماد کو دیکھا، جو ان کے بہترین ایجنٹس میں سے ایک تھا۔ ان ڈیٹ کیس اگر کل کو ویرا نے کوئی دھوکہ دیا یا کچھ غلط کیا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی سزا کے حقدار ہوں گے، اور آپ کو بھی وہی سزا ملے گی جو ویرا کی ہوگی۔ کیا آپ کو منظور ہے یہ؟ جنرل شہیر نے گھبرا کر عماد کو دیکھا۔ یہ بات کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں تھی۔ عماد کی مستقبل اس کی زندگی کا معاملہ تھا۔ یس سر، میں ویرا کی گارنٹی لیتا ہوں، اگر اس نے دغا کی تو مجھے بھی وہی سزا ملے گی جو ویرا کی ہو۔ عماد کے اس جذبے کو دیکھ کر چیف آف آرمی کی آنکھوں میں چمک سی آئی اور انہوں نے باقی جنرل کی جانب دیکھا۔ کیا لگتا ہے آپ سب کو ویرا کو معاف کر کے ایک موقع دیتے ہوئے اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے یا نہیں؟ چیف آف آرمی کے اس سوال پر باقی جنرل ایک دوسرے سے سرگوشی کرنے لگے۔ ہمارے خیال سے میجر عماد ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں اسے موقع دینا چاہیے، ایک جنرل نے سب کی جانب سے کہا۔ تو چیف آف آرمی اسبات میں سر ہلا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ باقی سب آفیسران بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ویرا 1 سال کی ٹریننگ کے بعد میجر عماد کی اسسٹنسی میں کام کرے گا، لیکن باہر کی دنیا میں کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کے لیے وہ ویرا کو دہشت گردوں نے مار دیا، اب عماد کے ساتھ جو کام کرے گا اس کی وہ پہچان نہیں ہوگی۔ سب نے متفق ہو کر اسبات میں سر ہلایا۔ چیف آف آرمی نے عماد کی جانب دیکھا۔ آپ کی بہادری اور دانشمندی کے بہت قصے سنے ہیں میں نے، میجر عماد۔ امید ہے یہ فیصلہ آپ کے حق میں اچھا ثابت ہو اور ویرا پر بھی ہمیں یوں ہی فخر ہو جیسے آپ پر ہے۔ عماد نے اسبات میں سر ہلا کر انہیں سلوٹ کیا تو چیف آف آرمی وہاں سے چلے گئے اور باقی جنرل بھی ان کے پیچھے کانفرنس روم سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی عماد نم آنکھوں سے مسکرا کر جنرل شہیر کی جانب مڑا اور ان کے گلے سے لگ گیا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا بابا، بہت بہت شکریہ ہر چیز کے لیے۔ بیٹے کی اس محبت پر جنرل شہیر کی پلکیں بھی نم ہو گئیں۔ نہیں عماد، یہ سب تمہاری سچی دوستی کی وجہ سے ہوا۔ یاد رکھو بیٹا، وفا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ عماد نے اسبات میں سر ہلایا اور ان سے دور ہوا۔ اب بس 1 سال ٹریننگ کی بات ہے، پھر ویرا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوگا، بالکل جیسا تم نے اس کی بیوی سے وعدہ کیا تھا۔ جنرل شہیر نے عماد کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ویرا؟ نہیں بابا، عبداللہ سجاد میر۔ جنرل شہیر نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلے گئے۔ عماد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خوشی سے جھوم اٹھتا۔ وہ جلد از جلد یہ خبر عوانیہ کو دینا چاہتا تھا۔ ویرا کی آنکھیں کھلی تو پہلی نگاہ عماد پر گئی، جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ویرا نے منہ بسوڑ لیا۔ کم از کم 2 ہفتوں سے وہ اس ہسپتال میں تھا اور وہ اب اس کا حال پوچھنے آیا تھا جب وہ ٹھیک ہو چکا تھا۔ اب بھی نہ آتے، احسان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویرا کی بات پر عماد کہکا لگا کر ہنس دیا۔ بس سوچا دیکھتا ہوں میری صورت دیکھے بغیر رہ بھی سکتے ہو یا نہیں۔ نہ مجھے دیکھ کر مرجان سے زیادہ مجھ سے محبت ہو جائے تمہیں۔ عماد نے اس کے پاس کرسی پر بیٹھتے ہوئے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ ایسا کبھی نہیں ہونے والا۔ ویرا کے ماتھے پر بل آئے اور وہ بھی بیڈ سے ٹیک لگا کر اٹھ بیٹھا۔ اس سے پہلے کہ عماد مزید کچھ کہتا، ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا اور ویرا کا چیک اپ کرنے لگا۔ یہ اب ٹھیک ہیں سر، آپ ان کو ساتھ لے جا سکتے ہیں، میں ڈسچارج پیپرز ریڈی کروا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر کو لگا عماد بھی عام کپڑوں میں فوج کا ہی آدمی ہوگا، اس لیے اسے فارمل طریقے سے بتا کر باہر نکل گیا۔ تو چلنے کے لیے تیار ہو تم؟ عماد کے سوال پر ویرا کے ہونٹوں پر گھائل مسکراہٹ آئی۔ یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، میں اور تم دونوں اس بات سے واقف ہیں کہ میری منزل کہاں ہے؟ ویرا نے افسردگی سے سرد آہ بھر کر کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازم آیا جس نے ویرا کو ویل چیئر پر بٹھایا اور اسے لے کر باہر آ گئے، جہاں امان گاڑی کے پاس کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔
یہ 2 ہفتے امان ہی ویرا کی نگرانی پر رہا تھا اور ویرا کی اس سے اچھی خاصی پہچان ہو گئی تھی۔ امان 4 بہن بھائی تھے جن میں سے وہ سب سے چھوٹا تھا اور شوخ مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ بہت رحم دل انسان تھا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر ویرا نے اپنی کمر میں موجود تکلیف کو نظر انداز کرتا کھڑا ہوا اور اپنے ہاتھ عماد کے سامنے کیے۔ پہنا لو ہتھ کڑی۔ ویرا کی بات پر عماد نے مسکرا کر امان کو دیکھا جو خود بھی مسکرایا، پھر اس نے ایک لفافہ عماد کی جانب کیا جسے عماد نے ویرا کو پکڑا دیا۔ یہ کیا ہے؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ تمہاری ہتھ کڑی جو اب تمہیں ساری زندگی کے لیے لگ گئی ہے۔ اس بات پر ویرا کے ماتھے پر بل آیا اور اس نے اس لفافے کو کھول کر اندر موجود کاغذ نکالا۔ وہ آرمی کی جانب سے ایک لیٹر تھا جو عبداللہ سجاد میر کے لیے تھا، جس میں لکھا تھا کہ عبداللہ کی لگن، صلاحیتوں اور بہادری کو دیکھتے ہوئے فوج نے اس کی سزا معاف کر دی ہے اور اسے 1 سال کی ٹریننگ کے بعد عماد بنگش کے ساتھ ایک ایجنٹ کے طور پر کام کرنا ہوگا۔ اس سب کے علاوہ کچھ لیگل ڈاکومنٹس اور اس کا سیلری لیٹر بھی اس لیٹر کے ساتھ شامل تھا۔ ویرا نے حیرت سے پھٹی آنکھیں اٹھا کر عماد کو دیکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ویرا کی آواز جذبات کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تمہیں ساری زندگی اس جیل میں رہنے نہیں دوں گا، تو اپنا وعدہ کیسے پورا نہ کرتا؟ عماد نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا تو 2 آنسو ویرا کی آنکھوں سے بہے۔ میں اس قابل نہیں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں عماد، میں سزا کے قابل ہوں، معافی کے نہیں۔ عماد اس کی بات پر مسکرایا۔ جو معافی مانگ کر راہ راست پر آنا چاہے اسے موقع ملنا چاہیے، یہ ہمارے رب نے ہمیں سکھایا ہے، عماد نے کہا تو ویرا نے ایک بار پھر سے ہاتھ میں موجود لیٹر کو دیکھا، پھر وہ آگے بڑھا اور عماد کے گلے لگ کر رو دیا۔ عماد کے خود کی پلکیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ بس کرو، اب مجھے بھی رلاؤ گے کیا؟ عماد نے اسے خود سے دور کر کے شرارت سے کہا۔ میں تمہارے احسان بن کر بھی چکا پاؤں گا عماد، شکریہ راگا کی جگہ لے کر میری زندگی میں آنے کے لیے، شکریہ ہر چیز کے لیے۔ عماد نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا اور مسکرا دیا۔ دوستی میں کوئی احسان نہیں ہوتا، میں نے جو کیا وہ میرا فرض تھا، عماد نے محبت سے کہا تو ویرا مسکرا دیا۔ امان کے گنگنانے پر دونوں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ سوچا آپ دونوں کو بیک گراؤنڈ میوزک دے دوں، ذرا ماحول بن جائے، ویسے اب ایک دوسرے کو کس تو نہیں کر لیں گے نا؟ ارادے ہیں تو بتا دے، میں چلا جاؤں بھائی یہاں سے، امان نے شرارت سے کہا تو عماد اور ویرا کہکا لگا کر ہنس دیے اور انہیں ہنستا دیکھ کر امان بھی ہنس دیا۔ چلے سر، اب انہیں ہیڈ کوارٹر لے کر جانا ہے تاکہ ٹھیک ہونے پر انہیں اپنی ٹریننگ سٹارٹ کر سکیں۔ امان کی بات پر ویرا نے پریشانی سے عماد کو دیکھا۔ میں پہلے مرجان اور قلب سے نہیں مل سکتا کیا؟ ویرا کی بے چینی پر عماد نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بالکل مل سکتے ہو، لیکن جہاں 2 سال صبر کیا ہے، بس 1 سال اور کر لو۔ میں چاہتا ہوں تم ان سے ویرا نہیں بلکہ عبداللہ بن کر ملو۔ اس بات پر ویرا کی پلکیں پھر سے بھیگ گئی اور اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو چلو، امان نے ویرا کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پہلے ذرا کسی حجام کے پاس چلو، بہت جنگل ہے یہاں کاٹنے کو، امان نے ویرا کے لمبے بالوں اور داڑھی کو دیکھتے ہوئے کہا تو امان ہنس دیا۔ پھر وہ انہیں ایک جینٹس سلون لے کر گیا جہاں انہوں نے ویرا کے لمبے بال کٹوا کر اس کی کلین شیو کروائی۔ جب آدمی یہ سب کر کے ویرا سے دور ہوا تو ویرا نے حیرت سے خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ ایک بالکل ہی الگ انسان لگ رہا تھا۔ واؤ، اتنے برے بھی نہیں دکھتے تم، عماد نے شرارت سے کہا تو ویرا بھی اس کے ساتھ ہنس دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے دشمن مجھے پہچان تو نہیں لیں گے؟ ویرا کے سوال پر عماد مسکرا دیا۔ مجھے پہچان لیا تھا تم لوگوں نے جب میں راگا بن کر آیا تھا۔ وہ لالے کی جان، داڑھی انسان کا پورا شکل بدل دیتا ہے۔ آخری بات عماد نے راگا کی آواز میں کہی تو ویرا ہلکا سا ہنس دیا۔ پہچان بدلنے میں تمہارے جتنا ماہر نہیں میں، ویرا نے عماد کو آئینے میں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ فکر مت کرو، میں بنا دوں گا عبداللہ میر۔ عماد نے ویرا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ویرا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ عماد بنگش اس کے لیے دوستی کی مثال تھا جس نے اپنے دوست کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور اسے گھنے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آیا۔ اس نے اپنا کیا وعدہ پورا کیا تھا اور ویرا کو پھر سے عبداللہ میر بنانے میں کامیاب